وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین والا، علوم قرآن کے موضوع پر آپ ہماری مسلسل گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے عظمت قرآن، بزرگی اور قرآن کی اہمیت پر کافی حد تک گفتگو کر لی تھی۔ قرآن کی آیتیں بھی پیش کی تھیں، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گفتار کا تھوڑا سا اقتباس اور امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کا تھوڑا سا اقتباس بھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا، اور آیات قرآنی کے ذیل میں جو مفاہیم اور جو زاویے پیدا ہو رہے تھے ان کا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارا جو موضوع ہے علوم قرآن، اس علوم قرآن کے موضوع میں کیا چیزیں اور کیا پیرائے ہم شامل کریں گے، وہ گزشتہ تقاریر میں آپ سماعت فرما چکے کہ علوم قرآن جو ہے اس کا مطلب وہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے۔ اور پھر ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ علوم قرآن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ قرآن فہمی کا علم ہے، اور یہی قرآن فہمی ہے جو تفسیر اور تشریح وغیرہ کے ایک تسلسل میں آ جاتی ہے۔ اور ایک لفظ اور بہت کثرت سے آپ سنتے ہیں تفسیر کے ساتھ تعویل۔ یہ گفتگو تعویل کیا شے ہے، تعویل و تفسیر میں کیا فرق ہے، تعویل کے مفہوم میں جو عموماً لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور قرآن میں جو لفظ تعویل استعمال ہوا ہے وہاں کیا مفہوم ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ تقریروں میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اب صورتحال اس کے آگے جو ہماری بڑھ گئی تھی، تھوڑا سا خلاصہ اس کا بھی سن لیں تاکہ آپ کی توجہات ایک مرتبہ مسلسل ہو جائیں۔ وہ یہ تھیں کہ ہم نے علوم قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد، تفسیر کا تذکرہ کرنے کے بعد، عالم اسلام میں تفسیر قرآن کی تاریخ یعنی تاریخی جائزہ، اس کے اوپر بھی گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا قرآن کی روشنی میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی حیات طیبہ میں جن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے رہے اس میں تعلیم قرآن بھی ہے، تو وہ گفتگو آپ سماعت فرما چکے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک جائزہ پیش کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عالم اسلام میں جب تفسیر کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو کس پیرائے میں ہوتی ہے، اور اس میں صورت یہ تھی کہ ایک طبقہ یا ایک مرحلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عہد رسالت کے مفسرین ہیں، ان کا بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا، پھر عہد تابعین کے مفسرین کی بھی کسی حد تک ہم نے تفصیل اور ان کا تعارف کرا دیا تھا، اور ان دونوں کے تفاسیر لکھنے کے انداز کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا۔ اب اس سے جب ہم آگے بڑھیں گے، یا بڑھے تھے، تھوڑی بہت گفتگو ہم نے کی بھی تھی کہ عہد صحابہ اور تابعین یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند سال بعد سے لے کے اور ہم دوسری تیسری صدی
ہجری تک اگر چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں بڑے نمایاں انقلابات ہوئے، اور ان انقلابات کا مختصر جائزہ ہم لے چکے ہیں۔ آج ایک تھوڑی سی ایک نقطے کی وضاحت اور کر دیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے صورتحال یہ تھی کہ جب فتوحات کا دور آیا، یعنی رسول اللہ کی وفات کے فوراً ہی بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور آس پاس کے وہ تمام علاقے، وہ سلطنتیں، وہ حکومتیں کہ جو اس زمانے کی متمدن، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ سلطنتیں کہلاتی تھیں، ان سے تصادم کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں ان نو مسلموں کی پیدا ہو گئی کہ جو نئی قوموں سے عالم اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ عالم اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے دیرینہ عقائد و نظریات، افکار، روایات سب لے کے آئے، اور ایسا انتظام کوئی عالم اسلام میں نہیں تھا کہ ان کو وہ تعلیمات قرآن جو پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں بیان کر گئے ان کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طبقہ صحابہ و تابعین کا تھا، اس کے بعد جب فوراً ایک سلسلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ طرز حکومت جس کو عام طور پر مسلمان منہاج الرسالت کہتے ہیں، وہ کچھ ہی دن میں ختم ہو گیا، اور پھر ایک خاندان میں محدود رہنے والی استبدادی اور مطلق العنان حکومت نے خلافت پیغمبر اسلام یا خلافت اسلامیہ کا روپ دھار لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف یہ نسلوں میں باقی رہنے والی سلطنت اپنے مفادات، اپنے تحفظات اور اپنے ترجیحات رکھتی تھی، اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے تاریخ کا کہ بادشاہوں کو دین کی نشر و اشاعت، فکر آخرت، خوف خدا کے مقابلے میں اپنی مصلحتیں، اپنے اقتدار کا استحکام اور اپنی حدود سلطنت کی توسیع کی طرف یقیناً زیادہ توجہ تھی۔ پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی، وہ ماحول، اس کا ہمیں اس وقت ذکر نہیں کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہوئی، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ آبادی کی اکثریت جو تھی وہ صحابہ و تابعین کی تو نہیں رہ گئی۔ اب جو آبادی کی اکثریت ہے وہ نو مسلموں کی اور نئے آنے والوں کی جو اپنے نظریات لے کے آئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو کشمکش کا عالم پیدا ہوا، اس نے عالم اسلام میں ایک نظریاتی طوفان برپا کر دیا، اور اسی عہد میں بہت سے فرقے بنے جن کا ہم نے تھوڑا سا اجمالی تذکرہ گزشتہ تقاریر میں کیا تھا۔ تو اس وقت اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب وہ دور صحابہ و تابعین کے مفسرین کا گزر گیا، اور اب قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تفاسیر لکھنے اور قرآن سے بظاہر استفادہ کرنے کے بہانے سے یا کرنے کی غرض سے جو مفسرین اب ہمیں ملتے ہیں ان کے طبقات ہیں۔ پہلے والی تقریر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نظریاتی، مسلکی اور اعتقادی بنیاد پر تفاسیر اس طرح لکھی جانے لگیں کہ قرآن سے کچھ سمجھنے کے بجائے اپنے عقائد و نظریات اور مسلک جو پہلے سے طے تھا اس کی صحت کو قرآن سے اخذ کرنے کی کوشش کی گئی۔
تو قرآن کے اوپر وہ معنی ٹھوسے جانے لگے کہ جو خود پہلے سے طے شدہ تھے. تو یہ روش اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی پورے عالم اسلام میں. اچھا، اب اس کے بعد جب عالم اسلام میں نئے علوم، نئے نظریات اور نئے افراد، نئی تہذیبیں مخلوط ہوئیں، تو کچھ طبقات کی طرف ہمیں توجہ دینا پڑے گی کہ ان طبقات کی طرف سے تفسیر کو کیا رنگ دیا گیا، تفسیر قرآن کو. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہ بن گئے. ایک گروہ محدثین کا، ایک گروہ متکلمین کا، ایک گروہ فلسفیوں کا، ایک گروہ جو بہت بعد میں وجود میں آیا، جو علوم و فنون جدید سامنے آئے، دریافت ہوتے رہے، اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی. لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے. ابھی ہم شروع کے جو طبقات ہیں ان کا تفصیلی تعارف نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ہمیں صرف تفسیر پر ہی بات نہیں کرنا ہے. ابھی ہمارے جو مفاہیم ہیں اور موضوع کے مختلف زاویے اور نکات ہیں وہ اس سے آگے بھی. تو ہوا یہ کہ ایک گروہ جو محدثین کا تھا، محدث ہم اس کو کہتے ہیں جو علم حدیث کا ماہر ہوتا ہے. اب محدثین کے جو افراد تفسیر کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ علم حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک نقلی علم ہے. نقلی علم کا مطلب یہ کہ منقول، ایک شے سے، کسی سے کسی چیز کو لینا، کسی سے نقل کرنا. ایک علوم ہوتے ہیں جو عقلی ہوتے ہیں، اس میں غور و فکر و تدبر سے نتائج نکالے جاتے ہیں. تو یہ تو حدیث میں کوئی غور و فکر کر کے تو حدیثیں نہیں بنائی جا رہی تھیں، وہ تو نقل کی جا رہی تھیں. تو اب یہ جو نقلی علوم کے ماہرین تھے، ظاہر ہے ان کے اذہان اسی طریقے کے اور اسی انداز فکر کے تھے. تو انہوں نے نظریہ یہ قائم کیا کہ ہم قرآن کو عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تعقل کریں. بلکہ انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ جس آیت کی بھی تفسیر کرنے بیٹھے، اس میں روایات اور احادیث، یعنی وہی جو پرانا طریقہ صحابہ و تابعین کا تھا، اس کو سامنے رکھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہر آیت کی وضاحت اور تشریح کے لیے ان کے پاس آیتیں، روایتیں اور احادیث میسر نہیں تھیں. لہٰذا انہوں نے تفسیر کو بہت محدود کر دیا اور صرف اسی حد تک تفسیر کی جس حد تک ان کے پاس احادیث پہنچ سکیں. تو اس طرح قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی رہیں کہ جن کی تفسیر نہیں ہو سکی، اور انہوں نے اس تفسیر کے نہ ہونے کو یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس مقام پر چھوڑ دیا کہ جو سورہ آل عمران کی 7ویں 8ویں آیت ہے، جس میں راسخون فی العلم کا ذکر ہے، بھی ہم آیتیں پڑھیں گے بھی. تو اس میں آگے چل کے یہ کہا گیا ہے کہ راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو بس یہاں تک لا کے انہوں نے تفسیر کو چھوڑ دیا. یہ تھا ایک طریقہ تفسیر کا، اور اس انداز میں ہمیں عالم اسلام میں تفاسیر ملتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک دوسری صورت یا دوسرا طبقہ سامنے آتا ہے. یہ ہے متکلمین کا طبقہ. متکلمین ہم ان کو کہتے ہیں جو علم کلام یعنی عقائد کے علم کے ماہرین ہوتے ہیں. اب یہ عقائد کا علم جو ہے یہ اپنی جگہ خود متنازع چیز ہے. یعنی عالم اسلام میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ علم کلام کا لفظ جو عقائد کے علم کے لیے استعمال ہونے لگا، اس کی وجہ تسمیہ ہی ایک اختلاف تھا.
یعنی اللہ کی صفات کا تعین کرنے کے بعد ایک صفت اللہ کی متکلم قرار پائی، یعنی کلام کرنے والا، اور اس کے بعد پھر ایک بہت طویل بحث چلی دو قسم کے نظریات میں کہ کلام الہی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے یا قدیم ہے، ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ کلام کے اوپر بات ہوتی رہی اور اسی سے تنازعات پیدا ہوتے رہے اور مختلف عقائد و نظریات سامنے آئے، آپس میں دونوں کا تصادم جو تھا وہ ایک دوسرے کے کفر کے فتووں تک چلا گیا۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام جو ہے وہ عقائد کا علم ہے اور اس میں خود اختلافات ہیں۔ ہر متکلم اپنا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا کہ متکلمین نے یہ کام کیا کہ جب تک تفسیر قرآن کرنے بیٹھے تو احادیث کو نہیں لیا، روایات کو نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ہم تفکر سے، تدبر سے اس کے معنی اخذ کریں گے، اور اس تفکر اور جو ان کا تدبر تھا اس کا دائرہ صرف ان کے عقائد کی حد تک تھا، یعنی پہلے وہ اپنے عقائد طے کر لیتے تھے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ تو نتیجہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عالم اسلام تفسیر کے بجائے تطبیق کی طرف جانے لگا۔ یہی صورت تیسرے طبقے یعنی فلسفیوں کی ہوئی۔ فلسفیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ فلسفی جو ہیں وہ اور متکلمین بہت زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ اب ہم اس وقت اس کی وضاحت میں نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے علوم اور اپنے معارف اور اپنے تدبر اور تفکر کے دائرے کو متکلمین سے بہت زیادہ وسیع رکھا، لیکن اس وسعت اور ان بہت سے علوم کے سامنے رکھنے کے باوجود بات وہیں کی وہیں رہی۔ اب اس میں شک نہیں کہ متکلمین کی تطبیق میں اور فلسفیوں کی تطبیق میں ایک دائرے کی وسعت کا فرق تو ہو گیا، لیکن بات وہی کی وہی رہی کہ ان لوگوں کی اکثریت نے بھی یہی کیا کہ ایک مرتبہ صرف قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن سے کچھ سیکھنے کے بجائے جو خود سیکھے ہوئے تھے اس کو قرآن سے ثابت کیا۔ تو یہ جو تفاسیر ہمارے سامنے آئیں یہ ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن سے کچھ لینا تھا نہ کہ قرآن کو کچھ دینا تھا۔ قرآن نور ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن خود کتاب العلم ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے علوم کا سہارا لیں؟ تو یہ بات ویسے بھی ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے تفاسیر اسی انداز پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اب اس سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک مسئلہ فلسفیوں کے ہاں اور ہوا اور اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ فلسفہ ملا صدرہ شیرازی سے پہلے دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک فلسفے کا تعلق فلسفہ مشائی تھا۔ اب فلسفہ مشائی جو تھا اس کو منسوب کیا جاتا تھا ارسطو سے، اور دوسرا فلسفہ اشراق تھا۔ اس کی نشر و اشاعت زیادہ تر بلکہ مکمل طور سے عالم اسلام میں شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی نے کی۔ یہ اپنے علوم کو افلاطون سے وابستہ کرتے تھے۔ اچھا، اب اس کے اوپر تو ہماری گفتگو نہیں ہے اس وقت، نہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کبھی
اس پر گفتگو کرنا ہو اشراق اور مشائی فلسفے پر تو وہ پھر بات کی بات ہے. اس وقت ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو فلسفہ اشراقی تھا اس نے ایک صورت نئے مکتب کی اختیار کی جسے مکتب تصوف کہتے ہیں. اور مکتب تصوف جو ہے وہ مکمل طور سے باطنی کیفیات کی طرف مائل ہے. ظاہر کے اوپر، تدبر پر اور خصوصاً عقل پر تو انہوں نے بہت زیادہ قطغنہ بہت پہرے لگائے اور ایک مکتب عشق تیار ہوا. پھر وہاں پر بات اتنی آگے بڑھی کہ ظاہر تو بالکل پیچھے رہ گیا، بطون قرآن کے اوپر زیادہ بات ہونے لگی. اس کے بعد ایک چیز اور آئی کہ ان کے ہاں حروف کو نورانی اور ظلماتی میں بانٹا گیا. پھر ان کے مختلف صفات طے کیے گئے، پھر ان صفات کے اوپر قرآن کی تفسیر ہونے لگی. تو یہ ایک الگ ہی راستہ نکل گیا جو کہ دیگر مسلمانوں کے لیے، دیگر فرقے والوں کے لیے اور دیگر نظریات رکھنے والوں کے لیے ایک لحاظ سے کہا جائے کہ کام کی چیز ہی نہیں رہ گئی. تو یہ ایک اور بدقسمتی ہوئی عالم اسلام میں تفسیر کے ساتھ. اچھا، اب اس کے بعد جو بعد والے لوگ ہیں ان کا بھی ہم تھوڑا سا تعارف آپ سے کرا دیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک توقع ہمارے ہاں اور بعد میں پیدا ہوا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جدید علوم، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ علم حیات کی ترقی، یہ سب چیزیں جو باتیں ہمیں بتا رہی ہیں، دراصل قرآن نے پہلے ہمیں یہی بتایا تھا. اب اگر ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قرآن کو سمجھیں تو صحیح معنوں میں قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ ایک روش جو بہت بعد میں شروع ہوئی، اس میں بھی بہت سی خرابیاں، اور سب سے بڑی خرابی یہی کہ سائنسی دریافت، سائنس کے، حیات کے اور دیگر علوم جو نئے نئے گوشے اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتی ہیں. کچھ عرصے بعد وہ نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد نئی باتیں آ جاتی ہیں، وہ نظریات رد کر دیے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قرآن کو سمجھنا جو ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک قسم کا اعجاز قرآنی ہے کہ بہت سے ایسے امور اور ایسے علوم جو نزول قرآن کے زمانے میں متعارف نہیں تھے، تو اس وقت کے مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے تھے تو ان علوم کے مطابق کرتے تھے جس حد تک ان کو تھے. اب بنیادی چیز لے لیں مثال کے طور پر، جب قرآن نازل ہوا تھا اور اس کے بعد کافی بہت عرصے تک، صدیوں تک صورتحال یہ تھی کہ لوگ علم حیات سے اتنے ناواقف تھے کہ دنیا کو مرکز نظام شمسی سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا مرکز ہے اور باقی چاند، سورج، ستارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں. پھر دنیا کو بھی وہ ایک چٹیل میدان جس کی حدود کوہ قاف کہلاتی تھیں کے طور پر تصور کرتے تھے. تو ان کی نظر میں عالم جو تھا وہ ایک یہی دنیا تھی. باقی سیاروں کی کیفیات سے، کہکشاؤں کی کیفیات سے، لاکھوں کروڑوں اربوں نظام شمسی سے وہ واقف نہیں تھے. اب اس وقت جب وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین اور اس کی تشریح کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اذہان میں جتنا بھی تصور عالمین ہے وہ اس کے مطابق ہی اس کی تشریح کریں گے، اسی پر اس کی تفسیر کریں گے. اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو تفسیر تھی بالکل ناقص تھی، اس میں تو یہ بات ہی نہیں تھی. تو ٹھیک ہے
اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو نئے علوم دریافت ہوتے ہیں ان کی تصدیق قرآن سے ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کی کہ ہم قرآن کو پرانے مفسرین سے یا احادیث سے یا روایات سے سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس زمانے میں پہلی چیز تو یہ کہ وہ لوگ اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں تھے کہ قرآن کی تفسیر کر سکیں، وہ ان علوم سے واقف ہی نہیں تھے جو کائنات کے علوم ہیں۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو احادیث لے کے وہ آتے تھے اس میں بیشتر احادیث تو ضعیف ہوتی تھیں، غلط ہوتی تھیں، موضوع ہوتی تھیں، گڑھی ہوئی ہوتی تھیں، اور آج بھی ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ 100 حدیثوں میں بالفرض 30، 40، 50 بھی نقلی ہیں، حالانکہ اس سے تعداد بہت زیادہ ہے، تو جو صحیح ہیں وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہتی۔ تو اس دعوے کو انہوں نے بنیاد بنا کے قرآن کی تفسیر کے نئے دائرے اور نئے پہلو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس ایک تاریخ کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ آج ہمارے پاس پرانی قرون اولیٰ کی، قرون وسطیٰ کی اور بعد کی جو تفاسیر لکھی جاتی رہی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئیں اور کیا رنگ اور کیا طریقہ تفسیر کا سامنے آتا رہا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہم اور بتا دیں کہ ایک چیز جو آخری نتیجہ ہوا وہ یہ ہوا کہ زیادہ تر تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر کے بجائے تطبیق بن گئیں، یعنی بجائے اس کے کہ قرآن سے کچھ لینے کی کوشش کی جاتی، قرآن کو اپنے نظریات کے اوپر منطبق کرنے کی زیادہ کوشش کی گئی، اور اسی چیز نے تفاسیر کو فرقوں میں، طبقات میں بانٹ دیا۔ اچھا، کل ہم نے یہی بات بطور اجمال کہی تھی، اور آج ہم نے تفصیل سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا، اب ہمیں اس سلسلے میں جو اگلے مرحلے کی طرف آنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن فہمی کے معاملے میں مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ یا بنیادی تصور یا بنیادی نظریہ کیا ہے، اور دوسری چیز ہمیں یہ بتانا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے بیٹھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، قرآن کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں، تو آیا ہم کو اپنے فہم و فراست کو، اپنی فکر کو استعمال کر کے معانی و مطالب کو اخذ کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں؟ ہے تو کس بنیاد پر؟ یہ ایک بحث ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے تفسیر کے معاملے میں باقاعدہ کچھ قواعد و ضوابط اور کچھ اصول متعین کیے ہیں، اور پورا ایک علم ہے جسے ہم علم تفسیر، علم جری وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم ان 10 تقریروں میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر پائیں گے، کچھ تھوڑے تھوڑے مباحث شامل کریں گے، کیونکہ عالم اسلام میں قرآن کے بارے میں کچھ ایسے مباحث ہر زمانے میں رہے کہ
کہ جن کو ہم بیان کیے بغیر اپنے مقاصد کو اور اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ ایک نظریہ عالم اسلام میں پیدا ہوا کہ صاحب قرآن جو ہے وہ تو عوام الناس کے لیے نازل ہوا ہے، بالکل آسان ہے، نہ تفسیر کی ضرورت نہ تشریح کی ضرورت، پڑھو سمجھ لو۔ اگر تفسیر اور تشریح کی ضرورت ہوتی تو پھر قرآن کے نزول کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ قرآن تو عوام کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا بالکل آسان ہے۔ یہ ایک نظریہ سامنے آیا اور اس نظریے نے بہت سے برے نتائج ہمیں دکھائے۔ اس کو ہم تفصیل سے نہیں، تھوڑا احتیاط سے مختصراً بیان کریں گے ابھی آگے چل کے۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کیا گفتگو کرنا۔ اچھا، دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جو ہمارے علماء نے تفسیر کی اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلے والی قسمیں جس میں بنیاد زیادہ تر شان نزول آیت کے اوپر توجہ کے ساتھ کی گئی تھی، اس کا ہم کافی حد تک تذکرہ کر چکے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے خود قرآن فہمی کے لیے کیا رہنمائی کی ہے، اور تفصیلی بحث میں جائے بغیر ہم آپ کو نتیجہ فکر بتا دیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی جتنی اقسام ہیں تفسیر کی، قرآن کی تفسیر کی جتنی اقسام ہیں، سب کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں اس میں سب سے بہتر اور ہر لحاظ سے مناسب، یعنی قرآن کی تعلیمات کے مطابق بھی، عقلاً بھی، اور جو تعلیمات اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت نے قرآن کو کس طرح سے ہمارے سامنے تفسیر کر کے ہمیں بتایا کہ قرآن کی آیت کی کیسے تفسیر کی جائے، ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں تو تفسیر کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں تفسیر موضوعی۔ اب یہ تفسیر موضوعی جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے بہتر اور سب سے قابل قبول اور سب سے زیادہ مفید قسم ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑی تفصیلی بات کریں گے اگلی نشست میں یا آئندہ 2-3 نشستوں میں۔ ابھی ہم نے صرف تعارفی گفتگو کی۔ صرف اتنا بتا دیں کہ تفسیر موضوعی جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو خود قرآن سے سمجھنا، بجائے اس کے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے باہر سے مواد لایا جائے، خود قرآن سے ہی قرآن کو سمجھا جائے۔ اور مثال کے طور پر قرآن میں اگر سے ہم توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن میں توحید کے بارے میں ہمیں بہت آیتیں ملیں گی، بلکہ قرآن کا موضوع ہی توحید ہے۔ قرآن سے ہم نبوت کو سمجھنا چاہیں، قرآن سے ہم معاد کو سمجھنا چاہیں، قرآن سے ہم اور دیگر چیزوں کو سمجھنا چاہیں، تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سب کو جمع کر لی جائے، تو ہر آیت دوسری آیت کو واضح کرے گی، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن جائے گی۔ ہمارے جو جید مفسرین ہیں، خصوصاً موجودہ زمانے کے مفسرین، ان میں علامہ محمد حسین طباطبائی کی جو تفسیر میزان ہے وہ تفسیر موضوعی ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کی جو آیات ہیں ان کو آیات سے ہی واضح کیا جائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے ایک باب قائم کیا ہے روایات پر ایک نظر، اور اس سے پھر روایات اور آیات کا جو تعلق ہے اور جس طریقے سے روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ تفسیر موضوعی ہے۔ تو تفسیر موضوعی کا تھوڑا سا تعارف ہم نے ابھی آپ سے کرا دیا۔ اب صورت یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی ایک بات کہی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ پوری گفتگو ہم ایک نشست میں کریں گے۔
لیکن یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک طرف ایسی باتیں ملتی ہیں، ایسی آیات ملتی ہیں، ایسی احادیث اور روایات ملتی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہ کرو، جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ بھائی یعنی بات یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن سے کوئی ایسی بات اخذ کرے جو صحیح بھی ہے تو بھی اس نے غلط کیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابھی ہمیں قرآن پر غور و فکر و تدبر کرنے کا حق ہی نہیں رہ گیا۔ دوسری طرف قرآن مستقل اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیا تمہارے عقلوں پر قفل لگ گئے؟ تو اگر قرآن غور و فکر اور تدبر کے قابل ہی نہ ہوتا تو پھر یہ ساری باتیں قرآن کیوں کہتا؟ تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک طرف تو یہ کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہ کرو، اور ایک طرف ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کر دو، غور و فکر کر کے ظاہر ہم نتیجہ ہی تو نکالیں گے۔ اب جو نتیجہ ہم نکالیں گے اگر وہ صحیح ہے ہی نہیں ہے یا ہو سکتا ہی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارا نکالا ہوا نتیجہ کبھی صحیح ہوگا ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہمارا نتیجہ نکالنے کا؟ تو یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم یا تو آئندہ نشست میں یا اس کے بعد والی نشست میں درمیان کی راہ نکالنے کی بات کریں گے کہ پھر کیا شے ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، آیا ہمیں تدبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تدبر ہمیں ضرور کرنا ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ہیں۔ تو ہم اس میں پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ تفسیر بالرائے کیا چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہ بھی تو ہم سوچ سمجھ کے غور کر کے نکال رہے ہیں نا، تو اس میں کیا بات ہے، کیا خرابی ہے، کہاں سے ہمارا تدبر جو ہے وہ تفسیر بالرائے میں شامل ہو جائے گا، اور کہاں تک ہمارا تدبر جو ہے وہ تفسیر بالرائے کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ پھر ہمارا موضوع ہوگا، اور اس میں ہم اس بات کو بھی سمیٹ لیں گے کہ آیا قرآن کو آسان سمجھا جائے یا مشکل سمجھا جائے؟ مشکل سمجھا جائے تو کس حد تک مشکل سمجھا جائے؟ آیا بالکل ہی اس کو ایک ایسی چیز بنا دیا جائے کہ ہم سمجھنے کی چیز ہی نہیں، اور یا اس کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ جو پڑھے وہ سمجھ لے؟ اس میں بھی ہمیں ایک درمیان کی راہ چاہیے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آئندہ تقریروں میں گفتگو کریں گے۔ البتہ ابھی جو ہمیں اس کے بعد والی تقریر میں آغاز میں بات کرنا ہے وہ مکتب تشیع کے بنیادی اصول پر کرنا ہے، اور اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مکتب تشیع نے یہ طے کیا کہ قرآن کی تعلیم پیغمبر اسلام اپنی حیات میں دیں، اور اس کے بعد وہی سلسلہ تعلیم قرآن جو پیغمبر اسلام کے عہد میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رواج پایا، اسی معیار کے ساتھ بعد رسول تا قیامت جاری رہے، اور جو کچھ قرآن کی تفسیر میں یا تعلیم قرآن میں کہا جائے وہ ان لوگوں کو اس کا حقدار سمجھا جائے کہ جن کا قول حجت ہو۔ اب یہ ہمارا نظریہ کن بنیادوں پر ہے، قرآن سے اس کی کیا ہمارے پاس تصدیق ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی تقریر میں اجمالی طور پر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے اقسام تفسیر پر، جس کی ابھی ہم نے آپ سے ایک تعارفی گفتگو کر لی ہے۔ تو صرف ایک بات، کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، 40 منٹ کی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تو ہمیں ختم کرنا ہے، لیکن تتمے میں ہم یہ بات کر دیں کہ قرآن میں اس چیز کی طرف بہت واضح
اشارے ہیں، اور پھر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو گمراہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی ہے، اس میں یہ بات بہت واضح طور پر ملتی ہے کہ ہمیں بعد رسول قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، مشیت پروردگار عالم جاننے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور آیات بہت سی ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمیں اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔